السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا مسئلہ ہے، آج کا سوال تھا جو لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت اویس قرنی نے اپنے سارے دانتوں کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیلے کا درخت اگایا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، جیسے کہ عوام میں اور ہمارے بعض ائمہ کرام بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں، میں نے جب میرا تعلیمی دور تھا اس وقت میں ایک قاری صاحب نے بھی اس کو بیان کیا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ بیان یہ تھا کہ بھئی جب حضرت اویس قرنی نے نبی کی محبت میں اپنے سارے دانتوں کو شہید کر دیا، توڑ دیا، جبکہ یہ تو بالکل من گھڑت ہے کہ بھئی حضرت اویس قرنی نے اپنے دانتوں کو شہید کیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ پورا واقعہ بناتے ہیں کہ جب دانت شہید کر دیے گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے ایک درخت اگایا جس کو کیلے کا درخت کہتے ہیں، پھر اس پہ کیلے آئے، پکے، پھر حضرت اویس قرنی نے ان کو کھایا۔ تو کیا واقعی ایسا ہے کہ حضرت اویس قرنی کے لیے کیلے کا درخت اگایا گیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھی کیلا کھانا جو ہے حضرت اویس قرنی کی سنت ہے، کیا اس کی حقیقت ہے عند الشرع؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق و ثواب۔ آمین۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے پچھلے سوال کے جواب میں یہ بتایا، جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت شہید کرنے توڑنے کے تعلق سے تھا، وہ بھی سراسر جھوٹ ہے کہ حضرت اویس قرنی نے اپنے سارے دانت توڑ لیے۔ اولاً تو یہ بات ہی جھوٹ ہے، جیسے کہ ہم نے دلائل اور حوالوں کی جو ہے روشنی میں متعدد حوالے پیش کی، ان کی روشنی میں بتایا کہ نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک مکمل شہید ہوا تھا، اور نہ ہی حضرت اویس قرنی نے اپنے ایک بھی دانت مکمل نہیں شہید کیا تھا، نہ توڑا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے وہ واقعہ بے اصل ہے، ایسے ہی یہ بھی بے اصل ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیلے کا درخت اگایا گیا جب آپ کے دانت نہ رہے۔ جب پہلی بات تو دانت تھے سب ہیں، تو یہی بے اصل ہے اور جھوٹ ہے کہ دانت نہ رہے، دانت تھے، اور کیلے کا درخت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں اگایا گیا، بلکہ اس میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیلے کا درخت حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا۔ دوسرا ایک قول یہ ہے کہ کیلے کا درخت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگایا گیا۔ ہاں، دیکھیے، جیسا کہ حضرت امام ابی الدنیا مقائد الشیطان صفحہ 95 پر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائے تو آپ ہندوستان کی سرزمین پر اترے، اور آپ کے ساتھ کھجور، نیبو اور کیا ہے، کیلا اتارا گیا۔ تو اس حوالے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کیلا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتارا گیا۔ دوسرا، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین۔ تو اس آیت میں جو یقطین ہے یہ کیلے کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، اس آیت کی تفسیر میں حضرت جو ہے تفسیر آلوسی جلد 12 صفحہ 140 پر ہے کہ یقطین جو ہے یہ کیلے کا درخت ہے، اور یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگایا گیا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو آپ نہایت کمزور ہو چکے تھے، تو آپ کے لیے اللہ رب العزت نے کیلے کے درخت کو پیدا فرمایا۔ آپ کیلے کے جو پتے ہیں اس سے آپ کیا ہے، سطر پوشی کرتے تھے، اور جو اس کی ٹہنیاں ہیں اس کی ٹہنیوں سے آپ سایہ لیتے تھے، اور کیلے کا جو پھل ہے آپ اس کو تناول فرماتے تھے۔ ہاں، ایک تو روایت یہ ہے، اور ایک پہلی روایت تھی جو کہ ہم نے بتایا، امام ابن ابی الدنیا نے اس میں کہا ہے کہ صاحب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ اگائے گئے۔ تو اور دوسرا یہ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ کیلا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگایا گیا، اور اسی طرح تفسیر ابو سعود میں بھی ہے، تفسیر قرطبی میں بھی ہے، تفسیر کشاف میں بھی ہے، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں بھی ہے، اور فتح الباری شرح صحیح البخاری میں بھی ہے۔ تو بہرحال دو
یہ جو ہے باتیں ملتی ہیں کیلے کے درخت سے، دو ثبوت ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارے گئے کھجور، نیبو اور کیلا، یہ 3 پھل۔ اور دوسرا ثبوت یہ ملتا ہے مختلف تفسیر کی روشنی میں، متعدد تفاسیر کے حوالوں اور بخاری شریف کے حوالوں سے، کہ جو ہے کیلے کا درخت حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ واللہ عالم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ پتہ چلا کہ جو یہ واقعہ من گھڑت واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بعض ائمہ کرام بھی بیان کرتے ہیں، اور جو ہے عوام میں بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ بھئی کیلے کا درخت جو ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگایا گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ صرف 2 قول ملتے ہیں جو حضرت نے بیان کیے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، یہ 2 قول ملتے ہیں بس۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا قول نہیں ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جہاں پر یہ ملتا ہو کہ حضرت اویس قرنی کے لیے کیلے کا درخت اگایا ہو اور اس وجہ سے اگایا ہو کہ انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ پہلی بات تو دانت توڑنے والی روایت ہی بالکل جھوٹ ہے۔ تو جو بھی حضرات یہ بیان کرتے ہیں یا جن کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت اویس قرنی کے لیے یہ درخت اگایا گیا، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔